Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے اس میں کیا رائے ہو سکتی ہے دوسری کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان اقدس میں کوئی تنقیص والا لفظ بولنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، ایسے شخص پہ توبہ لازم ہے اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی بات سے جتنے لوگوں کا دل دکھا ہے تمام اہل اسلام ان سے بھی معذرت کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، بہت بڑے خطیب ہیں، ان کی خطابت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور پھر وہ آل رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، ان کی سیادت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پچھلے دنوں ان کا ایک کلپ آیا، انہوں نے ایک ایسا جملہ بولا، ایسی بات کہی صحابہ کرام کے بارے میں کہ جسے سن کر سب کا دل زخمی ہوا، میرا بھی دل زخمی ہوا۔ میں نے اس کو پھر کئی بار سنا کہ کہیں میرے سننے میں سمجھنے میں غلطی تو نہیں واقع ہو رہی، کہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے تو نہیں کسی نے اس کلپ کو چڑھا دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قطع و برید کر کے تو بات کو اس طرح بنا دیا جاتا ہے، تو اس شک کو بھی زائل کرنے کے لیے میں نے اسے متعدد مرتبہ سنا، لیکن اس میں کوئی رائے ہی نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک گستاخی امیز جملہ ہے، اور میں توقع ہی نہیں کر سکتا کہ ایسے بڑے عالم سے جو اتنا بڑا علامہ ہو اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو، وہ ایسا لفظ بولے، ایسا جملہ بولے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ بلفظ میں الفاظ میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں، میں نے لکھ کر سامنے رکھ لیے تاکہ کوئی لفظ میں اپنی طرف سے اس میں شامل نہ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام تو 1 لاکھ ہیں، اوروں سے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں، کل لو ہم نے کہا، ہم کہتے تھے۔ او بھائی تم سے پوچھا کس نے ہے؟ یہ الفاظ ہیں اور یہ لب و لہجہ ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے، کسی بھی صالح آدمی کا سانگ لگانا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چینگا لگانا، یعنی کسی کا منہ چڑھانا، اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے لفظ کو تمسخر کے انداز میں بولنا۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے کہا، تو دوسرا کہتا ہے ہم نے کہا، جی یہ گویا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بھئی تو کون ہوتا ہے؟ کیونکہ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سے کس نے پوچھا ہے، آپ خام خواہی بول رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خام خواہی بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا تو اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بولا گیا ہے کہ ان کا قول ہے، کیونکہ زیادہ طور پر ان سے یہ بات مروی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اس طرح دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نے اپنی کتاب، یہ افضلیت صدیق اکبر ہے، اس کے اندر میں نے وہ سارے اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامت بعد النبی ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنا نقول، ہم کہتے تھے، اسی لفظ کو
ان مولانا صاحب نے یوں منہ چڑھا کر کہا کہ ہم کہتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، ظاہری طور پر آپ موجود تھے، تو ہم آپ کی موجودگی میں یعنی آپ کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4628۔ اور پھر آگے ابن عمر سے ایک اور بات مروی ہے، کننا نقول، ہم کہتے تھے، فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ لا نعدل بابی بکر احدا، ہم ابو بکر صدیق کے مرتبے پر کسی کو بھی نہیں سمجھتے۔ ثم عمر ثم عثمان، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہے، پھر ان کے بعد حضرت عثمان ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3696، اور سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 4627، اور سنن ابی یعلا کی یہ حدیث ہے 5595۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو سنے اور سن کر انکار نہ فرمائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نے خود فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو مذاق اڑایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول کا مذاق نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق ہے۔ اور بلکہ حضور تبسم فرماتے تھے، جب افضلیت صدیق اکبر کی بات سنتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ جی یہ المستدرک ہے میرے ہاتھ میں، اس کا صفحہ نمبر 67 ہے اور حدیث نمبر 4413 ہے، کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا کہ قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان تو نے بڑی شاعری کی ہے، تو نے بڑی نعتیں لکھی ہیں، کیا تو نے میرے یار غار ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے؟ یعنی رسول پاک چاہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی منقبتیں پڑھی جائیں، ان کی شان میں شعر لکھے جائیں، ان کی فضیلت کو نثر و نظم میں بیان کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ قال نعم، عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا قل حتی اسمع، ذرا بیان کرو کہ میں خود سنوں۔ رسول پاک سننا چاہتے ہیں جناب صدیق اکبر کی تعریف کو شعروں کے اندر۔ قال قلت، کہا میں نے یہ کہا ہے، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل وكان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان حب رسول اللہ قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ثانی اثنین فی الغار ہیں، اور اس وقت جب دشمنوں نے غار کو گھیرا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ جلوہ افروز تھے غار کے اندر، اور وہ رسول اللہ کے محبوب تھے، قد عالموا، سب دنیا کو پتہ ہے۔ حضرت حسان کہہ رہے ہیں سب کو پتہ ہے، سب صحابہ کو پتہ ہے، سب اہل بیت کو پتہ ہے، تمام مہاجرین کو پتہ ہے، تمام انصار کو پتہ ہے، تمام عشرہ مبشرہ کو پتہ ہے، قد عالموا من الخلائق، سب مخلوق خدا کو پتہ ہے، لم یعدل بہ بدلا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر سن کر خوشی سے مسکرا پڑے۔ تو میں کہتا ہوں کہ افضلیت صدیق اکبر کا قول جو صحابہ کرام کرتے ہیں، کہتے تھے، اسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی سے مسکرائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے، آپ کی اولاد میں سے ایک شخص اٹھ کر اس قول کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اس قول کا تمسخر کرنا شروع کر دے، تو پھر وہ خود ہی سوچے کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ جس آقا و مولا کا وہ بیٹا ہے، جس رسول معظم کی وہ اولاد ہے، وہ تو افضلیت صدیق اکبر پر جب صحابہ بولتے ہیں، جب صحابہ کلام کرتے ہیں، جب صحابہ شعر کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکراتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہو،
بلا شبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بڑا فخر ہے، یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول اللہ کی اولاد ہونا نصیب فرمائے۔ ساری امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی سیادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ نبی کا بیٹا ہو کر، رسول اللہ کی اولاد ہو کر، پھر رسول پاک کے صحابہ کی باتوں کا وہ تمسخر کرے، تو دل دکھا ہے، اسی لیے تو ہم بول رہے ہیں۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہہ دوں کہ جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے ان شاہ صاحب قبلہ کے فون پر میں نے اپنا وائس میسج ریکارڈ کروایا، یہ میں آج کھول کر بتا رہا ہوں سارے احباب کو، اور میں نے اسی دکھ کا اظہار کیا جو میں کر رہا ہوں ان سے کہ قبلہ مجھے رپلائی کریں اور مجھے مطمئن کریں، اور میں نے آپ کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، ہم آپ کا دست و بازو بن کر آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ چلتے رہے، جہاں آپ نے بلایا ہم پہنچے، ہر گرمی سردی ہر موسم کو بالائے طاق رکھ کر جہاں بھی آپ نے آواز دی ہم گئے، اور آپ کے ساتھ ہم نے ایک جد و جہد کی عظمت صحابہ کے لیے، عقائد اہل سنت کی ترویج کے لیے، اور آج آپ نے یہ کہا ہے تو اس پر ہم دکھیہ ہیں، اس پر ہم افسردہ ہیں۔ تو ایک ہفتہ تقریباً گزر گیا ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آئی، تو بس اسی بات کا دکھ جو ہے وہ ہم یہاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو الفاظ ہیں ان کے کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں قلنا، ہم کہتے تھے، او بھائی آپ سے پوچھا کس نے ہے، خود بتاتے پھر رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں، خود بتاتے پھر رہے ہیں، آپ سے پوچھا کس نے ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا سارا دین صحابہ کرام نے لوگوں کے پوچھنے پر ہی بتایا ہے؟ صحابہ کرام کو گویا آپ کے خیال کے مطابق نہیں بولنا چاہیے تھا، کوئی پوچھتا تو بتاتے، نہیں تو وہ چپ رہتے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا صحابہ کرام کو کہ بلغوا انی ولو حدیثا، میری ایک حدیث بھی تمہیں پہنچے تو لوگوں تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیتا، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ جب حکم تھا تو ان کا حق تھا، یہ ان کا فریضہ تھا کہ وہ اللہ کا دین جو انہوں نے رسول پاک سے سنا وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ہی بولنے جا رہے ہیں۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا استاد ہوتا ہے، اپنے استاد کو بھی یہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ استاد سے کہا جائے کہ آپ ایسے ہی بولے جا رہے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ استاد سے اگر شاگرد کہے کہ آپ ایسے ہی خام خواہ بولے جا رہے ہیں، ہم نے کہا، تو میں کہتا ہوں کہ ایک میرا استاد ہے، ایک کسی کلاس کا استاد ہے، ایک کسی مدرسے کا استاد ہے، اور صحابہ کرام وہ ہیں جو حضور کی ساری امت کے استاد ہیں۔ ساری امت نے دین کس سے سیکھا ہے؟ کیا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست دین حاصل کیا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا۔ یہ قصہ جا کر، یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ سب نے صحابہ سے سنا، اور صحابہ نے براہ راست زبان مصطفیٰ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ساری امت کے استاد ہیں صحابہ کرام، تو صحابہ سے کہنا کہ تم خام خواہ بولے جا رہے ہو، تم سے پوچھا کس نے ہے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، بے حد افسوس ہے۔ اور یہ ہم نہ بے ادبی کے تصور سے کر رہے ہیں، جو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے اور اہل بیت کا ادب کرو، اہل بیت کا ادب کرو۔ بھی اہل بیت کا ادب ہماری گھٹی میں ڈالا گیا ہے، ہم غلام ہیں آل رسول کے، ہم تو خدمت گزار ہیں ان کے۔ ہمارے بزرگوں نے، میرے والد گرامی قبلہ شیخ الحدیث علامہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بچپن سے سادات کی تعظیم اور تکریم سکھائی کہ سید آ جائے تو احترام سے کھڑے ہو جاؤ،
سید کو اعلیٰ جگہ پر بٹھاؤ، تو سادات کا جو اختلاف کرے اس لیے کہ سادات ہیں وہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے سادات کی گستاخی نہیں کی ہے، اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ لیکن اگر سید بے راہروی کا شکار ہو، اگر سید راہ حق سے ہٹ کر بات کرے تو کیا سمجھانا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے؟ یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا قاعدہ اور ضابطہ ہے؟ تو میں دیگر علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے پرسنل جو لنکس ہیں ان کو استعمال کریں اور ان مولانا صاحب سے کہیں کہ آپ اپنی بات کا جو ہے اس کی وضاحت کریں، اور بادی النظر میں جو بھی سنتا ہے وہ اس کو بے ادبی سمجھتا ہے اور بے ادبی کے ہی یہ الفاظ ہیں، تو اس پر ان کو رجوع کرنا چاہیے، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، اور اللہ کے ہاں بھی معافی مانگنی چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اس سے ان کے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ معافی مانگنے سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ان کا مرتبہ پہلے سے بہت بلند ہو جائے گا، بہت بلند ہو جائے گا۔ اور یہ عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، سبحان اللہ، یہ کون صحابی ہیں؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہزارہا احادیث کے یہ راوی ہیں، اور بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، اور آپ نے اتباع سنت کا حق ادا کر دیا، اتباع سنت کا حق ادا کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، جن کے بارے میں آج اٹھ کر کوئی آدمی کہے کہ تم خام خواہ بول رہے ہو، تم سے پوچھا کس نے ہے؟ یہ کون عبداللہ بن عمر ہیں کہ آپ تشریف لائے حج کے لیے تو میدان عرفات میں ایک جگہ انہوں نے اونٹنی کو گمایا، اونٹنی کو گمایا اور گما کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اونٹنی کے گمانے کا کوئی مقصد یہاں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا مقصد یہ ہے کہ جب میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میدان میں آئے تھے، میدان عرفات میں، تو یہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو گمایا تھا، تو میں نے بس اپنے آقا کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اونٹنی کو بس یہاں گما دیا ہے۔ وہ ایک ایک سنت کو اپناتے تھے۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ جب وہ حج کے لیے تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہوئے تو وادی ذی طویٰ کے اندر آپ نے کہا کہ رات یہاں گزاریں گے، تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اب وادی ذی طویٰ میں رات گزارنے کا کیا مطلب ہے کہ شہر مکہ تو سامنے ہے، مکہ شہر شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج کل تو وادی ذی طویٰ جو ہے وہ مکہ ہی میں ہے، تو یہاں ٹھہرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ذی طویٰ میں گزاری تھی، تو میں رات یہی گزاروں گا اور پھر صبح اٹھ کے چلوں گا۔ تو ان کی ایک ایک ادا عین سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں اور فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، بے ادبی کے الفاظ، یہ ناقابل سماعت ہیں، یہ ناقابل قبول ہیں۔ ان پر جتنا بھی ہم احتجاج کریں وہ ہمارا حق ہے، اور یہ ہم اپنا جو حق ہے اس کو ہم ادا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو رب پاک ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to